مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار۔ سابق بھی پہلے کو کہتے ہیں، اول بھی پہلے کو کہتے ہیں، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ پہلے ایمان لانے والے اور پہلا اجر پانے والے مہاجر و انصار۔ والسابقون فی الایمان والاعمال الاولون فی الاجر والدرجات۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہے اور سعید ابن مسیب نے، یہ وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی نماز پڑھی ہے۔ تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ مہاجر و انصار مراد ہے۔ امام شعبی نے کہا ہے کہ جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر شجر رضوان کے نیچے بیعت کی ہے، امام محمد ابن کعب اور عطا نے کہا ہے ہم اہل بدر، بدر میں جو شریک ہوئے ہیں مہاجر و انصار وہ سابقین اولین ہیں۔ حسن بصری نے کہا ہے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ مہاجر و انصار مراد ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ حدید میں ہے لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، خرچ کیے، جہاد کیا ہے وہ، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ والسابقون الاولون، اور وہ پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے ساتھ ہو گئے اخلاص کے ساتھ، والذین اتبعوہم یعنی ان کے بعد جو ایمان لائے مہاجر و انصار وہ مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہ، والذین اتبعوہم سے مراد تابعین ہے۔ صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو حنیفہ تابعی ہے رؤیتاً اور روایتاً۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ تابعی ہے رؤیتاً، صحابہ کو دیکھ چکے ہیں، روایت بھی کر چکے ہیں۔ تو شیخ محمد عابد سندھی مرحوم نے اس پر کتاب لکھی ہے، اور محمد ابن جعفر دیبلی نے اس پر کتاب لکھی ہے سلف میں، اور بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری کا دعویٰ اور چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ امام ابو حنیفہ 17 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ امام کے مسند میں ہے ولدت سنۃ 80، میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوا ہوں، وحججت مع ابی سنۃ 96، 96 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا 15-16 سال کی عمر میں۔ فلما دخلت المسجد الحرام، جب مسجد حرام داخل ہوا، رأیت حلقۃ عظیمہ، میں نے ایک بڑا حلقہ دیکھا، قلت حلقۃ من، یہ کس کا حلقہ ہے؟ قیل لعبد اللہ ابن جزہ الزبیدی الحارثی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن جزہ زبیدی حارثی درس دے رہے ہیں۔ فدنوت منہ، میں قریب چلا گیا، فقال یقول، اس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کا فقہ حاصل کیا، اللہ دین و دنیا کے غم اور فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر نے توالی التاسیس میں لکھا ہے کہ امام صاحب رؤیتاً تابعی ہے
اور روایتاً تبتا بھی ہے. یہ محدثانہ تقیید ہے اور ابن حجر کو دنیا جانتی ہے. یدر رجال الحنفیہ، شمس الدین سخاوی اس کے شاگرد نے النامے میں لکھا ہے شیخنا الحافظ ابن حجر یدر رجال الحنفی، ہمارے استاد ابن حجر حنفیوں کا بہت نقصان کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں جب تک احناف کو نقصان نہ پہنچے. ایک زمانہ تھا کہ حافظ ابن حجر کہا کرتے تھے یا لیت لو کنت حنفیہ، کاش کہ میں حنفی ہوتا. قیل لی، کیوں؟ قال ثلاث، تین باتوں سے. لأنهم يصلون صلاة الفجر في الإسفار، اللہ فرماتے والصبح اذا اسفر، صبح تب ہو جب سفید ہو جائے. اور لأن فروعهم منتبعة عن اصولهم، اور ان کے فروع اصول پر بالکل فٹ ہے. شوافی کے اصول نہیں ہے تو فروع کہاں سے فٹ ہوگا؟ اور تیسری بات یہ کہ عبداللہ ابن مسعود کا درود پڑھتے ہیں نماز میں، اور وہ اقوا فی الباب ہے. یہ تین وجوہ سے ابن حجر کہا کرتے تھے یا لیت لو کنت حنفیہ. ذیل میں یہ لکھا گیا ہے، ذیول آئے ہیں مختلف. اس زمانے میں ایک شیخ تھا بہت بڑا، صوفی اور بزرگ تھا، اس کا نام تھا ابن برہان. اس کو دن دہاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی بیٹھے بیٹھے، اور ہم کلام ہو جاتا تھا. ابن حجر بھی وہاں آنے جانے لگے. ایک دن ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیے، مجھ سے خوش ہے؟ ابن برہان نے کہا کہ نہ. کہا کیوں؟ کل لجنوح کا الی الحنفیہ، آپ حنفیوں کی طرف مائل ہو گئے. بس وہ دن ہوا، پھر موت تک کا دن ہوا. حافظ صاحب احناف کے جانی دشمن ہو گئے. اس ذیل پر ذیل کوثری کا آیا ہے، کوثری نے اس پر ذیل لکھا ہے. یار دنیا میں بڑے نر ہوئے ہوں گے لیکن ترکیہ میں ایسا نر کوئی نہیں ہوگا. اس نے اس پر لکھا اگر یہ حکایت صحیح ہے تو یہ حافظ کی جہل پر دلالت کر رہی. وہ جو احناف کے سے متاثر تھا وہ تھا شرائع اور دلائل سے، وہ قطعی چیز ہے. اور خواب اور ابن برہان کا مشاہدہ کلھا خیالات و ظنیات لا تلتفت الیہا فی العلم والمناقب. ابن برہان کے خیالات کی کیا حقیقت؟ لو صحت هذه الحکایہ لتدل علی جہل الحافظ. یہ میں نے صرف فضلاء اور علماء کی اطلاع کے لیے ذکر کیا، اور لوگ اس واقعے سے لذت نہیں لے سکتے، نہ سمجھ سکتے اس کی قدر کو، یہ کیا سبق پڑھایا ہے. بس اتنا یاد رکھے طلباء جو مدرسوں کے ہیں کہ ابن حجر کا شاگرد شمس الدین سخاوی، اس نے اپنی کتاب النامے میں لکھا ہے کہ شیخنا ابن حجر یدر رجال الحنفیہ، ہمارے استاد رجال احناف کو نقصان دے رہا ہے. اور وہ پہلے پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار اور وہ جو بعد میں آئے ہیں اخلاص کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، راضی اللہ ان سے اور وہ راضی اللہ سے. اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہے ہی مطلوب، خداوند تعالیٰ کو ان کی رضا اور ان کی خوشی اللہ اس پہ خوش ہے. صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جائے اور نبی کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے، اور زندے کے ساتھ کلمات ترہیبیہ کہے جائے، علماء کے ساتھ، اور مرنے کے بعد رحمات بھیجی جائے.
محدثین عموم کے قائل ہیں اور فقہاء کرام احتیاط کرتے ہیں، غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے۔ صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ وہ تابعی ہے، اور والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ صحیح ہے۔ باقی شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری تبلیغ نصاب وغیرہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ، یہ محدثانہ توسع ہے، تفقع کے سراسر خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء دیوبند تو آداب کے بہت محتاط ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کیے ان کے لیے جنتیں تجری من تحت الانہار، تجری تحتها الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد اعراب ہیں، مدینے کے آس پاس دیہاتوں میں، ان میں منافق ہے، اور کچھ مدینہ منورہ میں بھی ہے، کچھ منافق مدینے کے اندر بھی رہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ حج کے لیے آئے تھے، پہلی ملاقات امام مالک سے ہوئی، تو امام مالک نے پوچھا میں نے اینا، آپ نے فرمایا کوفہ۔ اس نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفے والے بڑے غدار ہوتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، علی کو مارا، حسن کو مارا، حسین کو مارا، یہی ان کا کام تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ آیت پڑھی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، تو امام مالک نے یکدم کہا أَظُنُّهُ أَبَا حنیفہ، یہی ابو حنیفہ ہوگا۔ اتنی بڑی سخت نظر قرآن پر صرف اس کی ہے امت۔ مطلب یہ ہے کہ کوفے کا ہر آدمی غدار ہے، کیا مدینہ منورہ میں منافق موجود نہیں ہے؟ آپ کو منافق کہنا صحیح ہے، جیسے آپ کو منافق کہنا غلط ہے، اس طرح کوفے کے ہر مسلمان کو غدار سمجھنا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد اعراب ہیں منافق بھی ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ کے لوگوں میں سے بھی۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، جوہینہ اور مزینہ، جوہینہ اور مزینہ، زی سے مزینہ، اور اعراب کے دو قبائل تھے، تین بلکہ، اشجع، بنو اشجع، بنو اسلم، بنو غفار۔ ابن المنذر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، ان 5 قبائل میں منافقت زیادہ تھی۔ مردو علی النفاق، یہ ڈٹے ہوئے ہیں نفاق پر، مردو علی النفاق، یہ ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر، ہل نہیں رہے۔ لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں، نحن نعلمہم، ہم جانتے انہیں، سنعذبہم مرتین، ان قریب سزا دیں گے ان کو دوہری، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ یہ تو ہو گئے منافق۔ وآخرون، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو منافق نہیں ہیں، ایمان و عمل والے ہیں، اعترفوا بذنوبہم، وہ اعتراف کر چکے ہیں اپنے خطا کا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملا دیے نیک عمل کو، وآخر سیئا، کچھ برے کے ساتھ۔ کچھ اور لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے نیک اور بد عمل کو ملا لیا، اس کا نام ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھی ہے۔ یہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، واپس آ کر مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور کہا جب تک نبی نہیں کھولیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ آپ نے قسم کھائی جب تک خدا نہیں کہے گا میں نہیں کھولوں۔ پھر آیات نازل ہوئی اور معاف ہو گئے۔ عسى الله ان يتوب عليهم،
امید ہے کہ توبہ قبول کرے اللہ ان کی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. خذ من اموالہم صدقہ، لیجئے ان کے مال میں سے زکات. یہ زکات مراد ہے، اور بقیہ صدقات اس کے تابع ہے. جیسے انما الصدقات للفقراء میں زکات مراد ہے. سب سے بڑا صدقہ زکات ہے. اگر کوئی زکات نہیں دیتا اور لاکھوں کروڑوں خیرات کر لے فضول ہے. جیسے فرض نماز کوئی نہ پڑھے اور ہزاروں نیکیاں کر لے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. خذ من اموالہم صدقہ، لیجئے ان کے مال میں سے زکات، یعنی حضرت آپ قبول فرمائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے، بلکہ آپ کے آزاد کردہ غلام کے لیے قیامت تک زکات حلال نہیں ہے. چاروں ائمہ اس پر متفق ہے. اور زکات الی السادات کا جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ مذاہب سے بغاوت کر کے دیا جاتا ہے. غلط اور کمزور نکما فتویٰ. بادشاہ مسلمین کو چاہیے کہ اس پر پابندی لگائے اور ایسے فتوے دینے والوں کو گرفتار کر کے سزا دے. خدا کا شکر ہے دیوبند کے اکابر علماء سب متفق ہیں کہ کسی وجہ سے بھی سید کو زکات دینا جائز نہیں. اور کوئی ضروری ہے کہ زکات ہی اس کو آپ دیں گے اور مال میں پیسہ نہیں ہے. وفی مالک حق سوی الزکات، ترمذی. تیرے مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. ماں کو زکات دیں گے، بیوی کو زکات دیتے ہیں، اولاد پر زکات خرچ کرتے ہیں، مسجد میں آپ زکات دیں گے تو سید اور سادات کو بھی غیر زکات دیا کر. خذ من اموالہم صدقہ، حضرت لیجئے ان کے مال میں سے زکات، یعنی لے آپ اور خرچ کرے فقراء پر. چنانچہ محتمم اگر غنی بھی ہو تو طلباء کے لیے زکات قبض کرے گا، اور وہ وکیل الطلباء ہے. فقبضہ کقبضہم، کیونکہ ہدایہ میں ہے کہ قبض الوکیل کا قبض الاسیر. فلا حاجہ الی الحیلہ یا الطالب اذا اخذت وانت مدیر الجامعہ من قبل الطلبہ حلت الزکاة. بعدين لك الخيار ان تنفقها حيث ما تشاء ولكن في مصالح الطلبة، ولو انفقتها في مصالحك فتفكر من قلب المعلم ولا يخون مع مالكه فأنت تخون في الأمانات. ألا تستحي من القلب المعلم؟ وهذه جزية قيمة وجدناها في خلاصة الفتاوى ثم في كتب شتى من الفقه. فإذا وجدت هذه الجزية فلا تحتاج إلى الحيلة حيث تجعل الروبية في كرتون ثم تقول لأحد الطالب تقبل هذا عار. ايش هذا؟ لا حاجة إلى هذا. قبض المدير كقبض الطلبة، لأن الفقه يبرهن بأن قبض الوكيل كقبض الأسير. خذ من اموالہم صدقہ، حضرت آپ لیں ان کے مال کی زکات. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم جلد 2 کے اخیر میں بھی مولانا خلیل احمد مولانا اشرف علی کا متفقہ فتویٰ ہے کہ حاجت نہیں ہے اس قسم کے ہیلوں کے لیے. عام طور پر سرحد بلوچستان افغانستان ایران میں زکوٰۃ کسی ضروری مد میں خرچ کرنا ہے، مسجد بن نہیں مدرسہ ہو تو خرچ نہیں ہو سکتی، تو جمع کر کے ایک طالب کو کہہ دیتے فقیر کو کہ آپ قبول کریں. وہ قبول کر کے پھر 10-15 اس کو دے دیتے، باقی خرچ کر. اس کی حاجت نہیں. یہ تفقہ کے خلاف ہی لائے. اس سے بڑھ کر فقہ موجود ہے. دادیم ترا از گنج مقصود نشانی، ماں ہم نہ رسیدیم تو شاید بے رسانی. ہم نے آپ کو فکر کے خزانے دے دیے، کاش کہ تجھ میں قدر و لیاقت ہو. خذ من اموالہم صدقۃ، لیجئے ان کے مال کی زکات، تو طاہرہم کہ پاک کر دے ان کو، وتزکیہم بہا اور ان کا باطن صاف ہو جائے اس سے، زکات دینے سے ظاہری باطنی فائدہ. وصلی علیہم دعا فرمائے ان کے حق میں. یہ دعا ہے
کہ آپ دین کی مدد کریں، طلباء کے لیے احسانات کریں، پھر دعا دل سے نکلے کہ ایسے دعا کرے اور دعا کرے، دعا کرے اور دعا کرے، فضول باتیں۔ پیغمبر کو کہتے ہیں جب یہ زکوٰۃ ادا کر لے، دین کا تعاون و مدد کرے تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی ماحول کو چاہتی ہے، غیر ماحولیاتی دعا بیکار ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا سکون ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، آیا انہوں نے جانا نہیں بے شک اللہ قبول کرتے توبہ بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور وہی قبول کرتے خیرات کو۔ حدیث شریف میں ان الصدقہ لتقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبدہ، زکوٰۃ پہلے اللہ کے ہاتھ میں پھر بندے کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، خدا کا حکم ہے کہ مستحق کو دو۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ فرمائیے عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایمان سے کہو کہ پیغمبر کے لیے ہے کہ آپ زکوٰۃ قبول کریں، تو پیغمبر کے زمانے میں گویا غیر نبی کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں تھی، بقیہ لوگوں کو پیغمبر دے۔ مسئلہ سمجھا کرو، قرآن کی طرح سمجھو۔ تو پتہ چل گیا کہ اپنے بڑے علماء، اساتذہ اور مشائخ کی دعائیں لینے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ بھی ادب کا طریقہ ہے کہ انہیں اطلاع دیکھا حضرت فلاں مدرسے کو، فلاں شخص کو اتنا تعاون اس مجمع سے کر چکا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہی کہے گا نا، وصلی علیہ وصلی علیہ۔ اور یہ دعا جو آپ نے دین کی مدد کی، قرآن کہتا ہے یہ قبول ہے، ان صلاتک سکن لہم، یہ سکون والی دعا ہے، قبولیت والی دعا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین پر خرچ کرنا اور دین والوں پر جیسے نبی کے ہاتھ میں دینا ہے۔ پہلا مقام اور سب سے بڑھیا مقام جو اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، تو یہ مت کہو کہ جی میں اور بھی بہت جگہوں میں کر رہا ہوں، کرتے تھے آپ، کرتے رہو، لیکن اس کو پہلا نمبر دے آپ۔ اگر اس میں آپ نے کمی کوتاہی کی تو آپ نے آیات مطلق نہیں سمجھی۔ اور وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایمان والے بھی ہے یا نہیں، ان کا بھی حق ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہم ان کو سمجھتے ہیں، لیکن خوف ہے۔ یہاں قریب میں کچھ لوگ رہتے تھے، ایک دفعہ خود مجھے کہا کہ ہم صرف زکوٰۃ وصول کرنے یہاں گلی میں ٹھہرے، ہم مسلمان نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس خطرے سے نکالنے کے لیے کہا کہ واضح ایمان والوں کو پہلے دے آپ۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ فرمائیں عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال اور اس کے پیغمبر، والمؤمنون، اور مسلمان۔ میں نے جواب پہلے دیا، اللہ بواطن و نتائج کو جانتا ہے، نبی اور امت ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب لٹائے جاؤ گے غیب اور شہادت جاننے والے کی طرف، اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتا دے گا تم کو وہ جو عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ اور حضرات بھی ہیں، مرجونا، جن کا معاملہ ملتوی ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے آنے تک۔ یہ جگہ سمجھو، کچھ لوگ اور ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، کعب ابن مالک، 3 صحابہ حد درجے مومن مخلص، لیکن تبوک کے غزہ میں شریک نہیں ہوئے۔ واپسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی ظاہر کی، وہ بہت طویل حدیث ہے بخاری شریف میں کعب ابن مالک کی۔ وآخرون، کچھ اور لوگ مرجونا، جن کا معاملہ ملتوی ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے آنے تک۔ اما يعذبهم، یا تو عذاب دے ان کو،
وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا قبول کرے ان کی توبہ، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اس واقعہ کو ادھر ہی چھوڑ دیا، آگے چل کر کے پھر شروع ہو رہا ہے۔ اس درمیان میں ایک واقعہ اور پیش آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے قباء میں چند دن قیام فرمایا مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قبائیوں نے اس جگہ مسجد بنائی اور آپ نے اس کے فضائل بیان کیے، جو 2 رکعت وہاں پڑھے گا حق تعالی شانہ اس کو عمرے کا ثواب دے گا، اور جمعے کے دن وہ لوگ خیریت معلوم کرنے آتے، ورنہ ہفتے کو آپ تشریف لے جاتے۔ اب بھی حجاج اور معتمرین سنیچر کے دن مسجد نبوی میں فجر پڑھ کر کے قباء روانہ ہوتے۔ اس کی دیکھا دیکھی منافقین نے ایک سازش کے تحت ایک مسجد کے نام پر جگہ بنائی۔ اصل میں مدینہ منورہ میں ایک راہب تھا، ابو عمر ابن طفیل۔ اللہ، اس نے وہ مدینہ منورہ کا بڑا بننے والا تھا کہ جب حضرت نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، ظاہر ہے ایسے چراغ آفتاب نبوت کے سامنے کہاں چلتے ہیں، تو ابو عامر راہب جو تھا اس نے آپ کی مخالفت کی۔ ایک دن آپ کا اور ان کا آمنا سامنا ہوا اور آپ نے ان پر واضح کیا کہ بالکل وہ بے دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور آسمانی مذاہب و شرائع کا خلاف ہے۔ اس نے غصے ہو کر کے آپ سے کہا ہم میں سے جو غلطی پر ہو وہ کینسرین میں غرق ہو جائے۔ آپ نے کہا اللہم آمین، اللہ ایسا ہی کر دے، خدا ایسا ہی کر دے۔ آپ ڈرنے والے کہاں سے؟ وہ وہاں سے بھاگا۔ کینسرین قدیم روم کو کہتے ہیں، کینسرین۔ وہاں سے اس نے مدینے کے منافقوں کو لے کہا کہ تم مسجد کے نام پر ایک جگہ بناؤ اور وہاں بیٹھ کر کے سازشیں تیار کرو، میں بادشاہ روم سے مدد لے کے آ رہا ہوں اور نبی آخر زمان کو بما اصحاب مہاجر و انصار کے قتل کر دیں گے۔ یہ واقعہ اس وجہ سے یہاں ذکر ہوا کہ یہ تبوک کے آس پاس ہوا ہے۔ جب آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں کے لوگ آئے اور آپ سے کہا ہم نے مسجد بنائی، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ آپ کے زمانے میں جس مسجد میں آپ نماز پڑھ لیتے وہ مسجد ہو جاتی، یا آپ کی اجازت سے ابو بکر عمر جا کے پڑھ لیتے، ورنہ وہ جگہ کوئی مسجد نہیں بنتی جب تک نبی کے مبارک قدم وہاں نہ پڑتے۔ آپ سے کہا گیا آ جائیے اور یہاں پر آپ نماز پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو جہاد درپیش ہے، میں تبوک کے لیے پابرکاب ہوں، اگر واپسی پر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا۔ واپسی پر جب آپ وہاں پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی اور حق تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ مسجد بالکل نہیں، یہاں نماز نہ پڑھے۔ آپ نے 2-4 صحابہ کو بھیجا اور آگ لگا کے اس کو خاکستر کر دیے۔ والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا ضرر دینے کے لیے، وکفرا کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المومنین پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں۔ اہل بدعت کی مساجد یہ ہے، ضرارا دوسروں کو ستانا، وکفرا شرک و بدعت کرنا، وتفریقا بین المومنین مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور یہ مورچہ ہے اس شخص کے لیے جو لڑ رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے اس سے پہلے۔ ابو عامر راہب جو اس کے لیے مورچہ بنا ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ قریب یہ قسم کھائیں گے إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، نہ تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا،
واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ جو مسجد مسلمین کے مقابلے میں بنے وہ مسجد ضرار ہے۔ اچھی طرح سن لو، تفسیر کشاف میں ہے، روح المانی میں ہے، کبیر میں ہے، البحر المحیط میں ہے۔ حضرت عمر نے گورنروں کو حکم دیا تھا پہلے سے موجود مسجد کے قریب میں مسجد بننے نہ دو، کہیں اس کی جماعت اور جمعیت پر اثر نہ پڑے۔ اس تفسیر کشاف کے حوالے سے مفتی شفیع مرحوم نے بھی معارف میں اس جگہ نقل کیا۔ آداب المساجد میں حکیم الامت لکھتے ہیں یہ مسجد مشابہ بزرار ہے، مسجد زرار سے مشابہ ہے، بڑی مسجد کے ہوتے ہوئے بنائی گئی ہے، خاص سازش کے تحت۔ جو لوگ جانتے ہیں ان کی نماز وہاں نہیں ہوگی۔ لا تقم فیہ ابدا، کھڑے نہ ہو اس میں کبھی بھی۔ بعض طلباء ہوتے ہیں ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نیو کراچی میں ایک مصطفیٰ نام کا تھا، اس نے کہا میں تو مندر میں بھی پڑھ لوں، تو یہ مصطفیٰ والی نماز ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہو، یہ نہیں کہ بیٹھ کر پڑھ لو، یعنی پڑھنا ہی نہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے۔ احق، وہ مسجد حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، جس میں آپ کھڑے ہو نماز کے لیے۔ من اول یوم، اس سے صحابہ نے ہجرت سے تاریخ لکھی، ہجرت سے تاریخ شروع ہو گئی۔ جب تاریخ لکھنے کا وقت آیا کہ اسلامی تاریخ کیسے بنے گی تو کئی چیزیں تھی۔ پیغمبر کی ولادت، شکر ہے کہ اس سے نہیں بنی ورنہ بدعتیوں کی عید ہو جاتی۔ پھر یہ کہ پیغمبر کی بعثت، اس سے بھی نہیں بنی۔ پھر پیغمبر کا معراج، اس سے بھی نہیں بنی۔ تو دنیا میں دین کو اور دین والوں کو عزت کب سے ملی؟ سب نے کہا ہجرت سے ملی۔ حضرت عمر نے کہا ہجرت ہمارا پہلا سال ہے، اور ہجرت ہماری پہلی تاریخ، ہجری بن گئی، ہجری۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، پہلے دن سے، وہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام کرے۔ فیہ رجال، وہاں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک بن کے رہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند فرماتے ہیں پاک بازوں کو۔ مسافر طلباء، قرآن و سنت کے طلباء، امام الحسن انور شاہ، اشرف علی حسین احمد کے عزت و ناموس پڑھنے والے طلباء، وہ یہاں موجود ہے۔ اور وہاں فیہ رجال یحبون ان یتٹرسٹڈوا، ٹرسٹڈوا، وہ تو ٹرسٹ چل رہا ہے، وہ تو سارے دنیا کے چندے جمع ہو رہا ہے۔ فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ یحبون، جو چاہتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک بن کے رہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتے ان پاک بازوں کو۔ الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ افمن اسس بنیانہ، حدیث میں ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ قباء والوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ نماز وہاں پڑھے جو منافقوں نے بنائی، یہاں نہ پڑھے۔ تو پتہ چلا کہ بڑی مسجد کے مقابلے میں جو دوسری مسجد بعد میں بنتی ہے وہ اغراض صالحہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سازشی عناصر کی کوشش ہوتی ہے۔
اس میں ایک چیز شاید نہ ہو کفرن، تو اس لیے حکیم الامت اور مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ مسجد ضرار نہیں ہے، مشابہ مسجد ضرار، مشابہ۔ لیکن قرآن میں آلوسی نے روح المعانی میں، قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یجب ہدمہ، اس کا انہدام واجب ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، کیونکہ اور چیزیں موجود ہیں، ضرارن، تفریقن، ارصادا۔ آیت کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیوں سے پوچھا ہے کیا کرتے ہو تم؟ اللہ نے بڑی منقبت کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ صحابہ نے کہا حضرت سب لوگ یا پانی سے استنجا کرتے یا ڈھیلے سے، ہم دونوں سے کرتے ہیں، جنگل ہو دشت ہو نقصان نہ ہو تو دونوں سنت ہے، آبادی میں تو اس کا استعمال ممنوع ہے۔ آپ نے فرمایا یہی عمل ہے، اس کو لازم پکڑو۔ تو عجیب بات معلوم ہوئی، ادھر مسجد رد کر دی گئی بوجہ نیت خراب ہونے کی، اور یہاں استنجے کے ڈھیلے قبول کر لیے گئے بوجہ نیت صاف ہونے کی۔ تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ بے دینوں کی مساجد مساجد نہیں ہے، اور غریب مساکین اور مسلمانوں کے ڈھیلے کے برابر عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ یہ اصول نکل آیا آیات سے۔ افمن اسس بنیانہ، آیا وہ جس نے بنیاد رکھی عمارت کی، علی تقوی، اللہ سے ڈر کر، اصول اسلام پر، من اللہ، اللہ سے، ورضوان، خدا کے خوشنودی پر، خیر، وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس نے اپنی عمارتوں کی بنیاد رکھی، علی شفا جرف ہار فانہار بہ، قرآن پاک کو دیکھو، بنیاد رکھی اپنی عمارتوں کی، علی شفا جرف، کنارے کھائی کے، ہار، کھائی بھی ایسی تھی گرنے والی تھی، فانہار بہ، پس وہ مسجد کو بھی لے ڈوبا، فی نار جہنم، دوزخ میں جا گری۔ جو دوسروں کے اوپر بھروسہ ہو تو اس کا یہی حشر ہوگا، جو حشر ہو گیا ہے یہی حشر ہوگا۔ کام وہ کرو جو بزرگوں نے کیا ہے، نام بزرگوں کا لے اور کام دوسروں کو کرے، ایسے کیسے کام چلے گا؟ حضرت اقدس فرید الملت والدین، فرید الدین گن شکر اجودنی کو ایک شخص نے خط لکھا کہ بادشاہ میرا مرید ہوا اور میرے لیے سونے اور چاندی کی خانقاہ بنائی۔ حضرت نے فرمایا افسوس ہے، ہمارے خواجگان میں سے ایسا کس نے کیا ہے؟ کچھ دنوں بعد پتہ چلا بادشاہ خفا ہو گیا، پیر صاحب کو جیل میں ڈالا، مریدوں کی پٹائی لگا دی، خانقاہ واپس چھین لی۔ حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں خط آیا، فرید گن شکر کی خدمت میں، حضرت صاحب نے جواب لکھا، وہ جواب اور خط دونوں راحت القلوب میں شائع ہے۔ عزیز القدر کا خط ملا، جو کچھ گزرا دکھ ہوا آپ کے صدموں اور غموں کو سن کر، جو اپنے بزرگوں کے خلاف چلے، ہر آئینہ اس کو ایک نہ ایک دن ایسے دن دیکھنے۔ بھلا ہمارے خواجاؤں میں سے وہ کون تھا جس نے بادشاہوں کے ساتھ اتنے مراسم بڑھایا؟ یہ اولیاء کاملین۔ کار شیطان می کنی نامت ولی، گر ولی ہست لعنت برولی۔ بزرگوں کے نام، کام، انجام تینوں کی پابندی ضروری ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، آیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی خوشنودی پر، یہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارتوں کی علی شفا جرف، کھائی کنارے کے، یعنی کھائی کے کنارے، ہار، گرنے والے، فانہار بہ، پس لے ڈوبا اسے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اشارہ ہے کہ مسجد ضرار بنانا اور مشابہ مسجد ضرار بنانا جہنمی اعمال ہے۔ لا یزال بنیانہم،
ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت، الذی وہ عمارت بناؤ جو انہوں نے بنائی، ریبتن فی قلوبہم شک شبہ ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ کٹ جائے ان کے دل، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی جو قباء کے بارے میں ہے تو آپ نے فرمایا میری مسجد مسجد نبوی مراد ہے، یعنی قباء کے لیے تو نزول ہوا ہے، اور میری مسجد میں وہ تقوی وہ رضا الہی کی شرط بکمال موجود ہے تو وہ بھی مراد ہے۔ ہم نے اصول تفسیر میں کہا تھا تفسیر اول و تفسیر ثانی، مصداق اول و مصداق ثانی، طریق العموم فی التفسیر۔ مسجد، مدرسہ، استنجا اور ڈھیلا یہ سب اللہ کے دین کے اعمال ہیں، اگر صحیح منہج پر ہو تو بہترین اعمال ہے۔ اس کا ایک قاعدہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے خریدا ہے مسلمانوں سے ان کی جانیں، واموالہم اور ان کے مال، بان لہم الجنہ کہ بے شک ان کو جنت ملے گی۔ نیم جاں بیستان دو صد جان دہد، چھوٹی سی جان اور مال لے کر ہزاروں جان دے دیے۔ مولانا نہرو، نیم جاں بیستان دو صد جان دہد، آنچ در وحمت نیاید آدہد، بے شک اللہ نے خرید لیا مسلمانوں سے ان کی جان و مال، بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، بس یہ ماریں گے اور مریں گے۔ جہاد میں تو یہ باتیں ہوگی، کبھی مارو گے کبھی مرو گے، بھئی کلد دادا نمبر کلد ادے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ کے ہاں پکا توریت انجیل قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جو پورا کرے اپنے عہد کو اللہ سے، فاستبشروا ببیعکم، پس مبارک ہو یہ بے الذی بایعتم بہ، وہ جو تم نے بے کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون الساجدون، نماز پڑھنے والے، الامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور وہ منع کرنے والے منکرات سے۔ یہ اوصاف مومنین کے نام ہیں، اوصاف مومنین۔ مومن توبہ طائب ہوگا، مومن عبادت گزار ہوگا، مومن حمد و ستائش کرے گا، مومن زمین میں چلے گا تب بھی روزے رکھے گا، مومن رکوع سجود والی نمازیں پڑھے گا، مومن تبلیغی جماعت میں جائے گا اور تبلیغ والوں کی دعوتیں کرے گا، اور تبلیغ والے گڑبڑ کریں تو ان کی اصلاح کرے گا، اور مجاہدین اور وہ لڑے تو ان کے درمیان مصالحت کرے گا۔ والحافظون لحدود اللہ، اور خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے اللہ کی حدوں کے۔ وبشر المومنین، اور مبارکباد دے مسلمانوں کو۔ ما کان للنبی، اجازت نہیں ہے پیغمبر کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ دعائیں مغفرت کر لیں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک رشتہ دار ہو، اگرچہ وہ مجلس عمل کا سربراہ ہو، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کو پتہ چلا، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ جہنم والوں میں سے ہیں۔ آئے آئے، شان نزول یہ ہے کہ ابو طالب کے لیے پیغمبر نے بڑی کوشش کی، لیکن ابو جہل اور دیگر کافر موجود تھے، انہوں نے بہت زور لگایا، حتیٰ کہ ابو طالب نے نبی کی بات نہیں مانی اور ان غبیوں کی بات مانی، اور وہ کافر مرا۔ یہ اہل سنت کا اتفاقی موقف۔ شبلی نے گڑبڑ کی تھی، سید سلیمان کو خدا جزائے خیر دے، سیرت میں ٹھیک کر لیا اسے۔ بخاری اصح الکتب میں ہے کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب ابو جہل کا انتقال ہوا، اور آپ باہر نکلے اور آپ نے فرمایا ایمان نہیں لایا،
ایمان لاتا تو قیامت کے دن اس کے لیے دعائے سفارش کرتا، یا عمّی قل کلمتین، اے چچا جان پڑھ لیجئے وہ کلمہ، احاج لک بہا عند اللہ، کہ خدا کے حضور سفارش تو کر سکو، لیکن وہ نہیں مانا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ چلو میں مغفرت کی دعا کروں گا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، میں دعا مغفرت کروں گا جب تک منع نہ کیا جاؤں۔ یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی، جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا مانگے مشرکوں کے لیے۔ نبی اور مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور ایک ایسا مشرک و بدعتی جس نے 2002 سنڈے میگزین کو انٹرویو دیا ہے، 2002 سنڈے میگزین کو انٹرویو دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کا وہ مقصد پورا کیا ہے۔ اور یہ کہ دیوبندیوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے جہادیوں کے نام پر چندے اور پیسے کھائے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت بنوری اور مفتی محمود کے ساتھ کام کر کے، ان کی امارت و سیادت کے نیچے ایک ورکر کی طرح کام کر کے، ان کے انتقال پر بیان مغفرت کا نہیں دیا۔ جب کسی نے کہا تو کہا جنازہ تو درکنار، ہم علماء دیوبند کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں سمجھتے۔ ریکارڈ پر موجود ہے، ہر دونوں موقع پہ کہا ہے۔ لیکن جب وہ مرا تو اہل حق سرحد کی وزارت کو نچواتے ہوئے اور خود ناچتے ہوئے اس کے جنازے میں آئے۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے ایمان اور قبلہ قرآن کے مطابق سیدھا رکھو۔ ایسی سیاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جس سے اسلام پر مٹی پڑ جائے۔ سیاسیات یقیناً ایک ضرورت ہے، لیکن دین کو متاثر نہ کرنے دیں۔ کچھ بھی آپ عذر کرے اور بہانہ کرے، لیکن وہ داعی الالبدعات تھا، وہ عام بدعتی نہیں تھا، وہ بدعتیوں کا سرغنہ تھا۔ اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ دعات سب کے سب مشرک کافر ہیں، سب مشرک کافر ہے دعات۔ اس سے پتہ چلا کہ سیاست نے ہمیں کیا دیا ہے، جو عقیدت توحید کا اور پختگی کا، اس کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ سیاست ہمارے بزرگوں نے دین کی حفاظت کے لیے کی تھی اور کام کو تقسیم کیا تھا۔ ایک جماعت کو کہا کہ تم مرزائیوں کے خلاف کام کرو، وہ بھی انہیں سیاستدانوں کا احسان تھا۔ ایک جماعت کو کہا کہ تم سالانہ امتحان کا انتظام کرو، بورڈ بناؤ، وفاق بن گیا۔ ایک جماعت کو کہا تم رافضیوں کی غلطیاں امت کو بتاؤ، تحفظ حقوق اہل سنت اور خدام اہل سنت وجود میں آئے۔ اور تمام کے تمام جماعت جس میدان میں بھی تھی، وہ حضرت لاہوری، حضرت مولانا غلام غوث اور حضرت مفتی صاحب کے زیر قیادت رہی ہے، تب جا کر کے ان میں دین رہا ہے۔ مفتی صاحب نے بھی ضرورت ضرورت ملک کے بعد داغی لوگوں سے اتحاد کیا ہے، لیکن عقیدہ محفوظ رکھا ہے۔ اب دوسرے لوگ آئے اور ان سے خدشہ ہے، وہ لوگ سیاست دین کی حفاظت کے لیے کرتے تھے اور ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ دین کو سیاست پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک تازی مثال ہے، ابھی ایک امتحانی کمیٹی کے لوگ جن کا کام صرف مدرسوں کے امتحان لینے ہیں، ان کی سربراہی میں اوسلو ناروے کے ایک اجلاس میں شرکت ہوئی ہے۔ اوسلو ناروے کا ایک بڑا شہر ہے، اس کے اجلاس میں شرکت کی ہے، اور وہاں یہ معاہدہ طے ہوا ہے کہ ہم تمام مذاہب کو حق سمجھتے ہیں، اور ان میں یہود، نصارہ اور تیسرے نمبر پر مرزائی بیٹھے ہوئے۔ اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ مذہب کا دفاع کر سکے۔ صرف جنرل مشرف سے لڑنا کافی نہیں ہے، مذہب سے لڑنے والے اور مذہب کو نقصان پہنچانے والے اور بہت لوگ ہیں، اور بہت لوگ ہیں، سب سے بچانا ضروری ہے۔
اب پورے پاکستان کے علماء غمگین ہیں، لیکن وہ اپنا مفاد کر کے وہاں سے واپس ہوئے اور انہوں نے اوسلو میں ناروے حکومت کے سامنے، دنیا کے مذاہب کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ ہم مسلمان بول نیوٹن ہیں، بڑے اچھے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے، ہم سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں، سب مذاہب محترم ہے یا نہیں یہ بھی مسئلہ ہے، اور یہ کہ تمام مذاہب حق ہے یہ جھوٹ ہے، کلمہ کفر ہے۔ خود اکابر علماء نے ان پر ناراضگی ظاہر کی، مولانا خان محمد کنجیا نے، حافظ حسین احمد نے اور بڑے لوگوں نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر کی کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے خطرات بہت زیادہ ہے، اور تو اور خود سیاسی لوگوں سے خطرات ہیں، وہ مذہب کو کھلونے کی طرح سیاست کے سامنے استعمال کرتے ہیں۔ جب ضرورت پیش آئی تو روافض کو مسلمان کر دیے، بدعتیوں کو سربراہ بنایا، غیر مقلدوں کو اہلکار بنایا، اور وہ مدنی حسین احمد سے لے کر بنوری غلام غوث تک بزرگوں نے جو کام کیا تھا وہ سب کو ایک طرف کر کے اور مودودی جماعت کے اہلکار بن گئے، آج وہی سربراہ بنا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں رہ کون گیا ہے؟ ایک مرزائی رہ گئے، اس لیے کہ وہ بدشعور ہے، ان میں سیاسی افہام نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ایک چھوٹی سی جماعت بنائے سیاسی، اور اگلے 5 سال میں ان کو ضرورت پیش آئی تو یہ ان کو بھی کہیں گے کہ تم بھی مسلمان ہو، آؤ ہمیں ووٹ دے دو، ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمیں سے نہیں ہے، آپ کے خدشات غلط ہے، اللہ ان خدشات کو غلط ثابت کرے، لیکن جو تیر چل رہا ہے وہ خطرناک موڑ پہ چل رہا ہے۔ میدان میں باقی کون ہے؟ مودودیت کے خلاف آپ بیان نہ دیں، اب جماعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ بریلوی ان کے دوست بن گئے، سربراہ اول وہی تھا، غیر مقلد ان کے اہلکار ہے، روافض کے لیے اپنی جماعتوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو ایک جماعت رہ گئی اور وہ مرزائی جماعت ہے، اس لیے کہ ان کی سیاست نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی نام نہاد تنظیم بنائی تو ان کو ایک نہ ایک دن ضرورت پیش آ جائے گی۔ خطرہ ہے کہ اکابر علماء کو چاہیے کہ وہ سیاستدانوں پر بھی نظر رکھے، اور بعض موقعوں پر جب وہ غلطی کر لے تو انہیں روک لے کہ ایسا نہیں کرے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نام ما کان للنبی، جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکین کے لیے۔ اعتقادی بدعت وہ بھی شرک اور کفر ہے، اور 3 عقیدے: بشریت کا انکار، حاضر ناظر کا قول، غیب دانی کا قول غیر اللہ کے لیے، اس پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے پہلے سے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ ہو وہ رشتہ دار، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ واضح ہوا ان کو، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ بے شک وہ دوزخی ہے۔ یہ اصل میں مراقبے میں دیکھ رہا ہے کہ اور کیا کیا خطرات ہے، مراقبہ کر لے، اچھا ہے، مراقبے میں دیکھ لے کہ سیاستدان وہ بھی مولوی ہے، ان کا علم ہم مانتے ہیں، خبردار مولوی ہے، درد رکھتے ہیں، ہمارے لوگ غیر نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے لوگوں کر کے آپ سب چیزوں کی پردے ڈالیں، آپ بتائیں کہ یہ کام خطرے والا ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابی، اب ایک اشکال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، وہ کیوں جائز ہوئی؟ جواب: نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے الا ام موعدۃ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا ایاہ، جو وعدہ کیا تھا ان سے، فلما تبین لہ، جب حضرت کو واضح ہوا، انہ عدو للہ، کہ وہ دشمن خدا کا، تبرأ منہ، وہ بیزار ہوا ان سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ والد کافر مشرکی اور اسی پر یہ مرے گا، پھر حضرت نے دعا نہیں فرمائی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم خو اور بردبار تھے۔ اواہ 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 یؤوہ کے معنی آتے ہیں فریاد کرنا اور اللہ کے خوف سے رونا، اور اس پر بخاری کے اشعار نقل ہے۔ اللہ وما کان اللہ لیضل قوما، نہیں ہے اللہ کہ بھٹکا دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی، حتی یبین لہم ما یتقون،
یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز جانتے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے حکومت آسمان و زمین کی، یعنی راج. یحیی و یمیت، وہی زندہ فرماتے اور مارتے بھی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ دوست نہ مددگار. اللہ، وہ حضرات جو تبوک کے غزا میں باوجود ایمان اور اخلاص کے شریک نہیں ہوئے اور ان سے بشری خطا ہو گئی، ان کا بیان شروع ہو رہا ہے دوبارہ. پہلے مجمل بیان ہوا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً توبہ قبول کی اللہ نے پیغمبر کی. پیغمبر کا تو کوئی جرم نہیں ہے، پیغمبر نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، صرف یہ کہ منافقین کو اجازت دی تھی نہ جانے کی. اس پر تو اعلان پہلے ہے عفو کا، عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا ہے. لما ذنت لہم، تو توبہ نبی کے حق میں مصطلح معنی میں نہیں ہے. تاب یتوب کے معنی ہے رجع بالرحمت علیہ، یقیناً رحمتوں سے متوجہ ہوئے اللہ پیغمبر پر. والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین و انصار پر. خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہے نبی پر، مہاجر و انصار پر. الذین اتبعوہ، وہ مہاجر و انصار جنہوں نے حضرت کا اتباع کیا. فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی، یہ تبوک کو کہتے ہیں. تبوک کی غزا دور تھی، موسم گرم تھا، فصلیں پک چکی تھی، کھجوریں تیار تھی، اور بادشاہ روم غسانیوں سے جھگڑا تھا. بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم تھا. اللہ خود فرماتے تنگی کی گھڑی، بہت آڑا وقت تھا، اور ایک گروہ کے دل ادھر ادھر ہو رہے تھے، اللہ نے ان کی مدد کی. تاب علیہ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے حق میں نرمی فرمانے والے رحم والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجر و انصار کی توبہ قبول کی، اور وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 آدمیوں کی بھی جن کا معاملہ پیچھے ہٹا دیا گیا ہے. خلفو کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے. بخاری میں کعب بن مالک کہتے ہیں یہ غلط معنی ہے، ایسا نہ کہو. خلفو کا معنی ہے وآخرون مرجون لامر اللہ، جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا اللہ کے فیصلے کے آنے تک. اور ان 3 آدمیوں کی بھی، یعنی ان کی بھی توبہ قبول ہوئی. وہ لوگ خلفو جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا. یہ امتحانی جگہ ہے، اچھی طرح سمجھو. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود. بِمَا رَحُبَتْ، بِمَا وَسِعَتْ، خدا کی بڑی زمین ان پر تنگ ہوئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور تنگ آ گئے وہ اپنے جیوں سے. وَظَنُّوا، اور انہوں نے خیال کیا اللہ ملجا من اللہ، کہ نہیں ہے پناہ کی جگہ اللہ سے، الا الیہ، مگر اللہ ہی کے پاس. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کرے. عجیب نکتہ ہے، اللہ نے توبہ قبول کی تب انہوں نے توبہ کی. پہلے وہاں سے انعام ہوتا ہے. عشق اول درد لی معشوق پیدا می شود. آئے فارسی والے کہتے ہیں قلمند سے، عشق اول درد لی معشوق پیدا می شود، بعد از عاشق برویش نیز شیدا می شود. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک نے طویل واقعہ بیان فرمایا ہے.
اس کا کچھ خلاصہ ضروری پیش کرتا ہوں تاکہ آیات کی لذت حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں تبوک کے غزا کے علاوہ ہر غزا کا اعلان نبی چھپا کے کرتا تھا، مخصوص لوگوں کے علاوہ سب کو نہیں بتاتے تھے، لیکن تبوک کی غزا اتنی کڑک اور سخت تھی کہ آپ نے عام اعلان فرمایا کہ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ اور فرمایا سب لوگ تیار ہو گئے اور نکلنے لگے، حضرت کی خدمت میں قافلے جڑنے لگے، بننے لگے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنی ثروت کبھی نہیں تھی، نہ صحت عافیت جو اس موقع پر تھی۔ میں نے کہا سب لوگ کمزور ہے، غریب ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نکل رہے ہیں، میری اونٹنی اب بہترین سفر کرنے والی تیار ہے، چند لمحوں میں میں نکل کر کے روانہ ہو جاؤں گا۔ آج کل حضرت تبوک روانہ ہو گئے، راستے میں حاضری لی، ایک آدمی نے میرے متعلق نازیبا کلمہ کہا، حضرت نے اسے ٹوکا کہ ایسا نہیں کہتے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں اب بھی سوچتا ہوں کہ نکل رہا ہوں، جا رہا ہوں، روانہ ہو رہا ہوں، مدینہ منورہ میں دیکھتا ہوں یا بیمار معذور ہے یا منافقین ہے۔ فرمایا اس دورانیہ میں اعلان ہو گیا کہ حضرت بخیر و خوبی تبوک سے واپس ہوگا، اور یہ جا نہ سکے۔ 16 دن تقریباً لگے حضرت کو وہاں۔ توبہ، مخلص اور محسن آدمی کی سستی بہت زیادہ چبھتی ہے۔ جب حضرت تشریف لائے اور لوگ پیش ہونے لگے اور بہانے کرنے لگے اور معافیاں ہونے لگی، تو کہا میرے لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ حضرت تو مغفرت کا دریا ہے، معافی کا۔ تو میں نے قسم قسم کی باتیں بنائی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی کا سلیقہ دیا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کا مبارک چہرہ میں نے دیکھا، زال عنی کل الکذب، بخاری میں زال عنی کل الکذب، سب جھوٹے بانے ختم۔ جمال آرائے آفتاب نبوت دیکھتے ہی ان کے جلووں کے سامنے میں نے کہا میں سچ بولوں گا۔ تب میں جب پیش ہوا مجھے کہا کیوں نہیں گئے تھے آپ تبوک؟ تو میں نے کہا حضرت میں مجرم ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر میں عرب و عجم کے کسی بادشاہ کے سامنے ہوتا تو میں اتنا زبردست قوت احتجاج جانتا ہوں، علم کلام جانتا ہوں کہ میں ان سے بچ نکلتا، مگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کروں، کل آیات نازل ہو جائے گی، عمر بھر کے لیے مجھ سے آپ خفا ہو جائیں گے، میرا کوئی عذر نہیں، میں مجرم ہوں، سزا کل آئے گی۔ آپ نے فرمایا اما ھذا فقط صدقہ، اس نے بالکل سچ بول دیا۔ تو اٹھو، جب تک خدا مجھے کچھ نہ کہے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اور پھر حضرت کی ناراضگی، اور میں مسجد آتا تھا اور حضرت نے اعلان کیا کوئی شخص اس کو سلام کا جواب نہ دے، کوئی شخص اس کی خیریت نہ پوچھے۔ کہا جب میرے اوپر ہر طرح زمین تنگ ہو گئی تو میں نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ 2 آدمی خالص مخلص، مرارہ ابن ربیع و ہلال ابن امیہ، وہ بھی اسی طرح ہی مجرم نکلے ہیں اور ان سے بھی بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ کہاں وہ تو بوڑھے تھے اور کمزور تھے، جا کے کہیں لیٹ گئے، اور میں جوان تھا، مسجد میں 5 نمازوں میں آتا تھا، سلام کرتا تھا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، حضرت کی خدمت میں سلام کرتا تھا اور میں حضرت کے ہونٹوں کو دیکھتا، حرکت نہیں کرتے۔ فرماتے کہ اس سے ایسا لگتا تھا کہ 7واں آسمان میرے اوپر ٹوٹ جائے، کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ نبی کی زبان مبارک ہونٹ حرکت ہی نہیں کر رہے سلام کے جواب دینے میں۔ اور پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا، تو جب میں حضرت کو دیکھتا تو حضرت نہیں دیکھتے، لیکن جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ محدثین نے اس کی وجہ لی کہ آپ نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ناراض تھے بہت زیادہ، اور آپ
جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا تو پھر دیکھتے تھے اگر حضرت بالکل ہی ناراض رہتے تو کعب کا ایمان سلب ہو جاتا. اور بڑے اور فوائد و حکم اس کے لے کے. کچھ دن کے بعد اطلاع آئی کہ ان کی بیوی ابھی ان سے علیحدہ ہو جائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی ساتھ مجامعت چھوڑ دے. کہا وہ دو بوڑھے تھے, انہوں نے تو عذر کیا, ان کی بیویوں کی اجازت مل گئی, اور میری بیوی کو میں نے کہا کہ میں جوان ہوں, اپنی خدمت خود کر سکتا ہوں, جائے اپنے میکے. کعب جب میں مدینہ منورہ کی گلیوں بازاروں میں نکلتا ہوں تو مجھے سب ماحول اوپرا اوپرا لگتا ہے, نہایت پریشانی اور غم کا ماحول. اس دوران دیکھتا ہوں کہ ایک دن بادشاہ روم کا ایک قاصد آیا ہے اور وہ میرا نام لوگوں سے پوچھ رہا ہے. لوگوں نے اشارے سے کہا کہ وہ ہے, کہ مجھے خط دیا اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے پیغمبر نے آپ کے ساتھ ظلم شروع کیا ہے, آپ اکیلے اپنے آپ کو نہ سمجھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر کے پیغمبر کا مقابلہ کریں گے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ میرے غم پر مزید غم کا سانحہ تھا کہ مجھ سے کفار کو نبی کے خلاف توقع ہونے لگی. کہ وہ خط بغیر تاخیر کے میں نے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا اور میں نے کہا کہ وہ دن خدا نہ لائے کہ میں نبی کے مقابلے میں کسی دشمن کا ساتھ دوں. سب سے بڑا صدمہ اس بات کا تھا کہ اگر اس دوران مر گیا تو پیغمبر جنازہ نہیں پڑھیں گے, ناراض ہے, اور جب پیغمبر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا, اور اگر خدا نہ خواست تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے. کہ ایسی غم و اندوہ میں تھا. فجر کی نماز میں نے اپنے گھر کی چھت پر پڑھی اور اسی رات کو یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول ہو گئی. اس رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے. آپ نے رات کے بیچ میں حضرت ام سلمہ کو آگاہ کیا کہ آیات نازل ہوئی ہے, اور کعب اور مرارہ اور ہلال کی توبہ قبول ہوئی. تو ام سلمہ نے کہا کہ حضرت اطلاع کر دیں. فرمایا لوگوں کی رات اجیرن ہو جائے گی. فجر کی نماز میں آپ نے اعلان کیا اور آیت پڑھ کر سنائی. تو ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ گیا میری طرف بڑھنے کے لیے, مبارکباد دینے کے لیے, لیکن ایک اور آدمی نے پہاڑ پہ چڑھ کر کے مجھے آواز دی, یا کعب ابشر ان اللہ قد تاب علیک توبہ. اور آواز پہاڑ والی گھوڑے پر سوار والے سے پہلے پہنچ گئی. جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے تن کے کپڑے اتار کر عرب کے دستور کے مطابق اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور خدمت میں حاضر ہوا. سب صحابہ مہاجرین و انصار جمع تھے اور فرمایا ابو طلحہ کا احسان نہیں بھولوں گا. لوگوں نے ویسے مجھے مبارکباد دی, لیکن ابو طلحہ اٹھے اور مجھ سے گلے ملے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا آپ نے بہت تکلیف گزاری مگر سچ بولا ہے, اس لیے آپ کا معاملہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر ایک بہت بڑا باغ اس توبے کی قبولیت میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ نے آپ کو جو اختیار دیا ہے اس طرح آپ صرف فرمائیں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا, بہترین مال ہے, میری خواہش ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں. میں نے حضرت کے حکم کے مطابق وہ باغ رشتہ داروں میں تقسیم کیا اور اللہ سے عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کیونکہ اتنے بڑے اور پریشان کن واقعہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے عزت و سرخروئی عطا فرمائی. اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ سچے ہیں جن کی سچ اللہ نے قبول کی. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب, شان نہیں ہے مدینے والوں کی اور ان کے ارد گرد اعراب کی, ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ پیچھے رہ جائے پیغمبر سے.
پیغمبر جہاد میں جائے، لوگ گھروں پہ بیٹھے، یہ کوئی بات ہے؟ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ ترجیح دے اپنے آپ کو حضرت پر، ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس لیے کہ بے شک لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، نہیں پہنچتی ہے ان لوگوں کو پیاس، وَلَا نَصَبٌ، اور نہ کوئی تھکاوٹ، وَلَا مَخْمَصَةٌ، نہ بھوک فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا۔ مخدوم محترم مولانا شیر علی شاہ مدظلو نے ایک دن واقعہ سنایا کہ ہم مجاہدین کے کسی معسکر میں ٹھہرے ہوئے تھے، دیکھا تو اچانک 30-40 عرب نوجوان بالکل نوخیز وہ وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا ہم 30-40 میل چلے ہیں، یہاں پہنچے ہیں، کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو کہا پرانی روٹیاں اور پرانے گلے سڑے چاول سوکھ گئے تھے، کہ وہ ہم صاف کر کے ان کے آگے رکھ رہے تھے۔ مولانا اس کو بیان کر کے آواز سے رو رہے تھے کہ جہاد کی برکت سے اور جہاد کی اہمیت سے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں میں غیرت نہیں تھی اور وہ قیمتی سرمایہ کو گلی کوچوں میں ضائع کرایا، اور قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے اپنے آپ کو روسیا کیا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک کو شکست ہو جائے تو دیگر مسلمان ممالک ان کی مدد کرتے ہیں پہلے سے بڑھ کر، کہ ہمارا بھائی ملک ہے اور اسباب کے درجے میں ان کو تکلیف ہوئی ہے، ہم ساتھ دیں گے۔ لیکن یہاں اور ماحول ہے، کیونکہ ہمارا ملک اپنے ملک کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ وہ اور لوگوں کی لونڈی اور کنیز ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا، اور نہ یہ طے کرتے ہیں کوئی جگہ، یغیظ الکفار، جو غصہ دلائے کافروں کو۔ اس آیت سے روح المانی میں لکھا ہے کہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اب امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یجوز الزنا بنساء اہل الحرب فی دار الحرب۔ اس ٹکڑے کے نیچے علوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ قال جلال السیوطی استدل بها ابو حنیفہ بجواز الزنا مع نساء اہل الحرب فی دار الحرب۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ علوسی پر باوجود حنفی ہونے کے سابقہ شافعیت کا برا اثر ہے۔ دوسری بات یہ کہ نقل مذہب مشکل مسئلہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اپنا مذہب کوئی جلال الدین سیوطی سے پوچھتا ہے، یہ کہاں کا انصاف و عقل ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ امام کی فقہ دنیا میں ظاہر باہر اصول و فروع موجود ہے، ایسا کوئی قاعدہ موجود نہیں۔ اتہام عظیم علی ابی حنیفہ و فقہ، شان ورشان سچ لکھا ہے کہ نقل مذہب مشکل کام ہے، دوسرے لوگ کبھی بھی کسی کا مذہب پورا نہیں جان سکتے۔ پھر آلوسی تو خود فقی اور مفتی ہے، اسے چاہیے تھا کہ تفسیر لکھتے وقت یہ جگہ دیکھ لیتے۔ ناحق اپنے مذہب اور امام کو متہم کرنا کار نیکان نہیں ہے، یہ افسوسناک مرحلہ ہے۔ آپ کو آگاہ کیا کہ ان قسم کے خطروں سے بیدار رہے، اور یہ نہیں طے کرتے ہیں کوئی جگہ جو غصہ دے کفار کو، وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہ حاصل کرتے دشمن سے کوئی تکلیف۔ نال من ہو کے معنی تکلیف پانا، نال ینالو کا صلہ جب من آ جائے تو تکلیف کے معنی میں ہوتا ہے۔ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، مگر لکھا جائے گا ان کو اس کے بدلے میں نیک عمل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے اجر نیکوکاروں کا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور یہ لوگ خرچ نہیں کرتے خرچہ تھوڑا، وَلَا كَبِيرَةً، نہ بڑا، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی وادی، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر حجر لکھا جائے گا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین وہ جو یہ عمل کرتے، تاکہ دے دے ان کو اللہ بدلہ بہترین جو یہ عمل کرتے دے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، نہیں یہ شان مسلمانوں کی کہ وہ نکلے اللہ کے راستے میں سارے کے سارے، نہ سارے تفسیر میں آ سکتے، نہ سارے دور حدیث میں آ سکتے، نہ سارے لوگ مدرسوں میں آ سکتے، نہ سارے لوگ تبلیغ میں نکل سکتے، نہ سارے لوگ جہاد میں بھی نہیں جا سکتے۔
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس کیوں نہیں ہوا کہ نکل جاتے ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت لیتفقهوا فی الدین، کہ وہ فقہ پڑھ لے دین کا. سبحان اللہ. جب جہاد میں نہیں جا سکتے ہو تو فقہ پڑھو. تو اشارہ ہے کہ جب جہاد کی گھنٹی بجے تو سب کام چھوڑ. یہ مطلب ہوا. عام حالات میں علم پڑھنا یہ جہاد کی تربیت اور پہلا مرحلہ ہے. جہاد کے مقاصد سے ہم آہنگ مقام فقہ اور فقہ کا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ جس ملک میں جہاد ہوا ہے فقہاء و طلباء صف اول کا کردار ادا کرتے تھے. ہر اول دستہ جہاد کا دینی حلقہ ہے. والشکر للہ. یہاں تک کہ کالجوں اسکولوں کو پیچھے دھکیل دیا، ان کا نام و نشان نہیں آیا الا یہ کہ جو ان سے اٹیچ ہوئے ان کے رنگ میں رنگے گئے وہ علیحدہ بات. نہ نکلے سارے مسلمان، کاش کہ نکل جائے ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت لیتفقهوا فی الدین، کہ فقہ حاصل کر لے دین کا. فقہ ابی حنیفہ، فقہ تو نام ابو حنیفے کا ہے. جیسے حدیث کا نام لیتے بخاری ذہن میں آتا ہے اور پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. وہ کہتے ہیں جی کون سی فقہ؟ جب آیت نازل ہو رہی تو امام ابو حنیفہ تھے، یہی جواب آپ بھی دیں گے. جب یہ قرآن آ رہا تھا تو امام بخاری تھے. فما جوابکم فہو جوابنا. اگر آپ کہتے ہیں جی کون سی فقہ تو میں پوچھتا کون سی حدیث؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کر رہے تھے امام بخاری اور مسلم صفحہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کیا ان کے تو باپ دادے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی حدیثیں پیغمبر کی حدیثیں ہیں، اور ان کی حدیث نہ ماننا پیغمبر کی حدیث نہ ماننا ہے. اس طرح ابو حنیفہ کی فقہ قرآن کی فقہ کا انکار ہوگا، اس کا انکار کرنا. اچھی طرح سمجھو، یہ تیری پوری کی باتیں نہیں ہیں، یہ بنیادی مسائل ہے. اصل مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ علوم تین ہے: علم القرآن، علم السنہ، علم الفقہ. لیکن قرآن پاک فقہ کو ذکر کرتے اور علم کو ذکر کرتا ہی نہیں، کیونکہ فقہ جامع ہے. اس کی بنیاد میں کتاب و سنت لازماً آ جاتی. اس لیے فقیہ لفظ یہ مصطلح ہے، محدث و مفسر یہ مصطلح لفظ نہیں ہے، غیر مصطلح ہے، یہ فنی الفاظ ہے. اور قرآن و سنت کی زبان اور اصطلاح وہ فقہ اور فقیہ ہے. فقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اور ابو حنیفہ سے منقول ہے معرفت ما قال اللہ والرسول. شرائع کے اندر فقیہ اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے احکام کو سمجھے، حلال و حرام کو سمجھے اور سمجھائے. واستدلوا بذلك على ان التفقه في الدين من فروض الكفایہ روح المعانی. آیات سے استدلال کیا گیا ہے کہ علم فقہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. تو فرائض کو گالیاں دینا اور ان سے بغض رکھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. غیر مقلد کو اپنا ایمان و نکاح دوبارہ کرنا چاہیے. اللہ فرماتے جہاد میں مت جاؤ، سارے مت نکلو. جب جہاد اور مجاہدین کا کام چل رہا ہے لوگوں کو مدرسوں میں بھیجو اور ان کو فقہ پڑھواؤ. یہ جہاد کا تخم ہے، جہاد کا بیج ہے. 1857 میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جنگ آزادی کو وقتی طور پر پسپائی ہوئی تو علماء کبار، اولیاء اعظام، خدا رسیدہ بندے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ تو بہت مشکل ہے، برطانیہ کی گورنمنٹ سے لڑنا ہے. ایسا کون سا کام کیا جائے کہ جہاد اور مجاہدین کبھی ختم نہ ہو؟ تو اس کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جہاد کے لیے تاسیس ہوئی. اس لیے دنیا میں جس جگہ بھی قابل اور کامیاب جہاد ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کے فرزند اور لائق افراد سربکف نظر آئیں گے، ہر اول دستے کی شکل میں.
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ تاکہ یہ فقہ پڑھ لے دین کا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور ڈرائے قوم کو اذا رجعوا الیہم جب وہ ان کے پاس آئے یا یہ ان کے پاس جائے، دونوں ہو سکتا ہے، لعلہم یحذرون تاکہ وہ سچ مچ ڈرے بچے۔ پتہ چلا کہ فقی کا کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، فقی کا کام لوگوں کو عذاب کے مواطن سے آگاہ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے نزدیک ہے کافر، یہ جو آس پاس کافر ہے، غیر اللہ سے ماننے والے اور مخلوق کو وہ سے اعظم و مشکل کشا، یہ نزدیک کافر، پہلے ان کا علاج ضروری ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً اور چاہیے کہ پائے یہ تم میں سختی، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کبھی اتاری جاتی ہے کوئی سورت فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ انہی میں سے بعض کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا کن کی اس نے بڑھا دی تم میں سے ایمان، آیت نازل ہوئی اے مسلمانوں تمہارا ایمان اور بڑھ گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے فَزَادَتْهُمْ ایمانا پس سورت بڑھا دیتی ہے ان کا ایمان، بڑھانے سے مراد ترقی دینا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، خباثت کی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ بڑھا دیتی ہے سورت ان کی گن در گن، اور وہ دشمنان دیوبند گن در گن اور دشمنان دیوبند وَمَاتُوا اور مر جاتے ہیں وَهُمْ كَافِرُونَ درحالِ کہ وہ کافر ہوں گے۔ اولا يرون یہ کافر و منافق دیکھتے نہیں انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین بے شک یہ آزمائے جاتے ہیں سال میں ایک یا دو بار، ایک دو مرتبہ ان پر مصیبتیں ٹوٹتی ہے۔ ثم لا يتوبون پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذکرون نصیحت لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کبھی اتر آتی ہے کوئی سورت نظر بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ دیکھنے لگتے بعض ان کے بعض کو تماشا بناتے، دیکھو دیکھو سورت آ گئی۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ آیا دیکھ لیا تم کو کسی نے، آپس میں کہتے ہیں کسی نے دیکھا، دیکھو ان مسلمانوں کے پھر سورت آئی۔ ثُمَّ انصَرَفُوا پھر چل پڑتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم اللہ موڑ دے گا ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ بے شک یہ لوگ فقہ نہیں مانتے، فقہ کے منکر، فقہ کا کاذب، فقہ کا مہین، فقہ کا مستہزی، اس زمانے کا کافر و منافق اور بعد میں آنے والا غیر مقلد۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم یقیناً آ گئے تمہارے ہاں پیغمبر تم ہی میں سے، بشر کا بشرکم انسان کا مثلکم، عربی کالاعراب، مکی مدنی ہاشمی کرشی ادنانی، عزیز علیہ گراں گزرتا ہے ان کو نبی کو، ما انتم جس چیز سے تم پریشان ہوتے ہو۔ حدیث میں حضرت رات کو ایسی نماز پڑھتے اور ایک آواز پیدا ہوتی رونے کی، ایسا معلوم ہوتا کہ جسم مبارک کے اندر گوشت جل رہا ہے، افسوس اور غم کے صدمے سے۔ ایک ایسے قدردان پیغمبر تمہیں میں سے آئے جن کو گراں گزرتی ہے وہ چیز جو تم کو پریشان کرے، حریص علیکم بہت چاہنے والے تم کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم مسلمانوں کے حق میں نرم خو اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر یہ لوگ منہ موڑے توحید خداوندی سے، قرآن کی برکت سے، نبی کی حقانیت سے، فقہ کے ماننے سے، فَقُلْ پسا فرمائیے حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا ہو نہیں حاجت روا مگر وہی ہے، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔